اپنا نظام، اپنا اپنا حساب، اپنے اپنی طریقے سے سب لوگ لے کے چل رہے ہیں. وہ ایک نظام کے جھنڈے کے تلے آنے کو تیار. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو. ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر نبی پاک نے سادہ کھانا پسند کیا تو ہمیں بھی سادہ پسند ہے. ہم پسند کریں اس بات کو کہ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ سادی بارات جائے گی، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، نکاح آسان ہوگا، وہ برکت والا ہوگا، تو ہمارا یعنی وہ جو ہمارے اندر چیز پنپتی ہے نا کہ میں مطلب چاہ کرنا ہے میرے منڈے دا بیاہ ہے، وہ پنپے نہ، وہ خواہش نہ پیدا ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم کہیں یار میں اسی طرح بیٹی کا بیاہ کروں گا جس طرح مدینے والے نے سیدہ فاطمہ کا کیا ہے. ہم اسی طرح نکاح کو رواج دیں گے جس نکاح کا رواج نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کے لیے پسند فرمایا ہے. یہ جب پہلی بات تو یہاں اپنے آپ کو کھڑا کرنا بڑا ضروری ہے. یہاں نہیں کھڑا کر پاتے. اگر پیسے ہاتھ نہیں آئے تو چلو ٹھیک ہے ہم سادے ہو گئے، اگر آ گئے تو یاد رکھو فقیری میں فقیری کرنا کوئی کمال نہیں، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے. فقیری میں فقیری کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ تو بادشاہی میں فقیری کرے، تیرے پاس لاکھوں پڑے ہوں پر تیرا مزاج فقیرانہ ہو، کروڑوں اربوں تو خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تو کہے نہیں میں مزاج فقیر. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت ابو بکر نے بادشاہی میں فقیری کی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بادشاہی میں فقیری کی، کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان غنی. لیکن سیدنا عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھتے ہیں تو کرتے پہ بھی پیوند ہیں اور ان کی تہمت پر بھی پیوند ہیں اور ان کی پگڑی بھی پرانی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہی ہے جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھایا ہے. وہ خرچ کرنا ہے دوسروں پر، وہ سارے کا سارا اپنے اوپر اعلیٰ آسائشیں حاصل کرنا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جانا. حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین ہیں لیکن کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری زرہ خرید لو، قامت زیادہ پرانی ہو گئی، اب تو پیوند کی جگہ بھی نہیں رہی، اگر پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا. یہ بادشاہی میں فقیری ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ یہ حسنین کون ہیں؟ یہ دنیا کے باغ کے مالک نہیں، یہ تو جنت کے مالک لوگ ہیں. لیکن بادشاہی میں فقیری ہے. ایک تو یہ ماحول بنائیں کہ دین کو بطور دین قبول کریں، جس کو تجارت نہ بنائیں کہ میں نفل پڑھوں گا تو میرا کام صحیح چلے گا تو میں فلانا کام کروں گا. عبادت کو عبادت رہنے دیں. اگرچہ تسبیحات گننا جائز ہے لیکن ہر وقت اپنی نیکیاں گنتے ہی رہنا اور کانوں میں بتا دینا کہ آج میں 4,500 پڑھے ہے، یہ بھی ٹھیک. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، اب بس ہے نا کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا نا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. اور یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا، گن گن کے تیرا نام لیا. وہ جو دیتا ہے وہ بھی کبھی گنا ہے لیکن اس کا نام بھی لینا تو پہلے گن لینا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا گننا جائز ہے لیکن اس گننے میں اپنے آپ کی بڑھوتری بیان کرنا کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے اتنا پڑھا، یہ درست نہیں ہے. تو میرے عزیز ایک تو دین کو نافذ کریں اپنی طبیعت. جی دین جو کہتا ہے نا، خواجہ صاحب نے خط لکھے ہیں کچھ 8 خط میں نے خواجہ صاحب کے پڑھے ہیں جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام ہے. ان خطوں میں نا ایک خط خواجہ صاحب نے اس طرح لکھا ہے اپنے مرید کو، کہتے ہیں خواجہ قطب الدین صاحب کو، کہتے ہیں پتر درویش کی مرضی کوئی نہیں ہوتی. درویش کی مرضی ساڑی تے ہے وے نا، چونکہ اسی درویش نہیں نا، ساڑی تے ہے نا. سویرے ناشتہ مرضی دا، دوپہر کو کھانا مرضی کا، آنا تو مرضی کا، جانا تو، پہننا تو مرضی کا. اور میرے صاحب کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں. تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ تو خدائی دعویٰ ہے، جو چاہے ہو جائے یہ تو اللہ کی شان ہے. اتنی بڑی بات تو نے کر دی کہ جو چاہتا ہوں ہوتا نہیں، یہ تو رب کی شان ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہ، تو بندہ ہے، تو اتنی بڑی بات کیوں کر رہا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب کو خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پتر درویش کی مرضی نہیں ہوتی،
حضور کیا مانا؟ تو فرمانے لگے درویش کی وہی مرضی ہوتی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم جب خود مذہب پہ عمل کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ مذہب عمل کے قابل ہے، دین عمل کے، لیکن خود تو عمل کر ہی نہیں رہے۔ ہر موقع پر برادری سامنے، ہر موقع پر رسم و رواج سامنے، تو دوسروں پر دین کیسے نافذ ہوگا؟ تو کہیں سے شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشاعت علم بڑا ضروری ہے۔ دین کی جو بنیادی اور ضروری تعلیمات ہیں، دیکھیں کسی شخص کو کی روزی روٹی ٹھیک کر دینا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس کو علمی طور پر مضبوط کر دینا، اس کو اللہ والا کر دینا، اس کا توکل مضبوط کر دینا، اس کے مزاج میں صبر پیدا کر دینا، حوصلہ پیدا کر دینا، خودداری پیدا کر دینا، عزت نفس اس کی طبیعت میں ڈال دینا، یہ اس کی جو خدمت ہے نا، یہ بہت بڑی خدمت کہ آپ نے کسی بندے کو اخلاقی طور پر دینی، روحانی اور مذہبی مزاج دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابوں کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کیا آیا تھا؟ خلق